حضرات گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کا مقصد تقوی ہی ہے، جیسے کہ قربانی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، بلکہ وہ تمہارا تقوی دیکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو عبادت کے لیے مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ قرآن کریم میں جا بجا آپ کو ملے گا لعلکم تتقون، لعلہم یتقون۔ تو یہ الفاظ جو ہیں، یہ تقوی اصل جو ہے وہ انسان کے اندر جب ہو تو پھر ہی اس کی عبادات کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں نا تو اس میں تقوی کی نصیحت ضرور کرتے، جیسا کہ ہم ہر خطبہ میں پڑھتے ہیں، خطبہ مسنونہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے، کوئی نکاح کا خطبہ پڑھتے تو اس میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ سارے تقوی ہی۔ اور یہ بھی یہی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بطور وصیت ذکر فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی، سب کو یہی کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ذکر فرمایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، متقی کیوں نہیں ہوتے۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ، اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ انبیاء کو کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر، اے نبی، آپ بھی اللہ سے ڈریے، آپ بھی اللہ سے ڈریے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جو آخری وصیتیں فرمائی نا ان میں ایک آپ نے بڑا ہی بلیغ قسم کا خطبہ دیا۔ وہ خطبہ ایسا تھا کہ لوگ جو ہیں اس کو سن کے زاروں قطار رونے لگے، اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری الفاظ ہیں۔ جیسے کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، کہ آپ نے ہمیں ایسا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، ہمارے دل گھبرا گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو ہم کہنے لگے کأنہ موعظۃ مودع، یہ اب اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بس یہ آپ کا خطبہ بتا رہا ہے کہ یہ آخری الفاظ ہیں آپ کے۔ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم فأوصنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر وصیت کر دیں کہ ہم کریں کیا۔ وصیت کیا ہوتی ہے کہ جو انسان جو آخری وقت میں جو الفاظ بتائے پوری زندگی کا خلاصہ کہ میرے بات تم نے یہ کرنا ہے، تو آپ نے وصیت کیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ وصیت ہے اللہ سے ڈرنا۔
تو تقویٰ جو ہے یہ بظاہر لفظ آپ سمجھ آتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے. ہم اس کا معنی مفہوم ذرا مزید واضح کر لیتے ہیں. ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ ان یجعل العبد بینہ وبین ما یخافہ ویحذرہ وقایۃ تقیہ منہ. تقویٰ یہ ہے کہ انسان جس سے ڈر رہا ہوتا ہے، جس سے خوف زدہ ہوتا ہے، جس سے پریشان ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے درمیان میں کوئی آڑ بنا لے، کوئی چیز رکھ لے جس سے وہ اس سے بچ جائے. تو یہ انسان کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عقاب کے سے، اللہ کے خوف سے. جیسے کہ پھر اصطلاحاً فرماتے ہیں فتقوی العبد لربہ، جب کہا جاتا ہے نا کہ بندے کا رب سے ڈرنا یا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان یجعل بینہ وبین ما یخشاہ من ربہ من غضبہ وسخطہ وعقابہ وقایۃ تقیہ من ذلک. تو وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے غضب سے، اس کے غصے سے، اس کی سزا سے بچنے کے لیے وہ کام کرے جس سے انسان بچ جائے. اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ فِعْلُ طَاعَتِهِ وَاجْتِنَابُ مَعَاصِيهِ. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، اور جن سے روکا ہے اس سے رک جائے. جس کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر لے، جس سے روکا ہے اس سے رک جائے. اب ہم روزوں کی طرف آتے ہیں کہ روزوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کی وضاحت جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پہ فرمائی. نمبر 1، پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. کہ روزہ جو ہے وہ کھانے اور پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ فضول باتیں اور گندی باتیں اور فحش باتوں سے رکنے کا نام ہے. فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ، اگر انسان خود بچتا ہے لیکن کوئی جو ہے وہ اس کے گلے پڑتا ہے، اس کے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے، وَجَهْلَ عَلَيْكَ، اور جہالت کا اظہار کرتا ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے میں روزے دار ہوں؟ کس کو کہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ خود اپنے آپ کو سمجھائے، اس نے نہیں، تم نے تو روزہ رکھا ہے، تم روزے دار، اپنے آپ کو سمجھائے. اور اگر وہ نہیں باز آ رہا تو اسے کہے یار میرا روزہ ہے، میں تو جواب نہیں دیتا اس لیے کہ میرا روزہ، شاید اس کو حیا آ جائے، یعنی اس کو یہ جواب دے کہ میرا بھائی روزہ، میں کچھ نہیں آگے سے بولوں. تو پہلے اپنے آپ کو کہے بھائی انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں نے نہیں بولنا. اور دوسری حدیث ہے وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ روزے میں سے ان کے حصے میں صرف بھوک ہی آتی ہے، یعنی کوئی اجر ان کو نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا، اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جاتا، صرف یہ کہ یہ بھوکا رہا ہے. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِ إِلَّا السَّحْرُ. اور کچھ قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا قیام صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جاگتا رہا، بس عبادت نہیں لکھی جاتی اس کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب تیسری چیز، اس کی مزید وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کہ صحیح بخاری میں ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑتا نہیں ہے اور الٹے کام کرنے چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے اپنے آپ کو وہ تکلیف میں نہ ڈالے، بے شک کھا بھی لے، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے روزہ کیوں رکھوانا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو. تو یہ جو تقویٰ ہے نا،
تو یہ اس کی مزید ہے کہ متقی کیسے ہوتے ہیں، یعنی انسان کیسے متقی بنتا ہے اور کیسے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو کہ اس روزے سے مقصود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به، کہ متقی وہ ہوتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم نہ کریں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور جس سے وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ فِي التَّصْدِيقِ بِمَا جَاءَ بِهِ، اور جو بھی کتاب و سنت میں ہے اس کی تصدیق کر کے اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یہ متقی ہوتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ المتقون اتقوا ما حرم علیہم، کہ متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز سے بچتے ہیں جو اللہ نے ان پر حرام کی ہے، وَأَدُّوا مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ، اور فرائض کی وہ ادائیگی کرتے ہیں۔ اسی طرح عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس تقوی اللہ صیام النہار ولا لیس تقوی اللہ بصیام النہار ولا بقیام اللیل، کہ اللہ کا تقوی یہ نہیں ہے کہ دن کو روزہ رکھ لو اور رات کو قیام کر لو، والتخلیط فیما بین ذالک، یا دونوں کام کر لو، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ولیکن تقوی اللہ ترک ما حرم اللہ، تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے انسان ان کو چھوڑے، وَأَدَاءِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ، اور جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے ان کو ادا کرے، یہ تقوی ہے۔ فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا، اگر کسی شخص کو یہ چیزیں مل جائے اور بھی اللہ خیر عطا فرما دے تو فَهُوَ خَيْرٌ إِلَىٰ خَيْرٍ، تو وہ اس خیر کے ساتھ اور خیر مل جائے گی۔ مطلب اصل خیر جو ہے اور بھلائی جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچے، اور کس طرح بچے کہ اپنے دامن میں کوئی ایسا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کسی نے جو پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ تم جو ہے وہ جنگلوں سے گزرتے ہو، جو عرب کے جو زمین ہے وہ زیادہ کانٹے دار، زیادہ وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، تو وہاں سے کیسے گزرتے ہو جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی میں یا تو ایسا کرتا ہوں ان کے اوپر سے گزروں، یا میں رستہ بدل لوں، تو یا اگر رستے کے دونوں سائڈوں پہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کے وہاں سے گزروں تاکہ میرے کپڑے اس میں اٹک نہ جائیں اور کپڑے خراب نہ ہو جائیں، مجھے کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ تو فرماتے ہیں یہی تقویٰ ہے، گناہ سے سائڈ پہ ہو جاؤ، اپنا دامن بچا لو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو لتھڑنے سے محفوظ کرو، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہی چیز جو ہے کہ دیکھیں، یہ ہم نے ذکر کیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ نہیں کہ دن کو روزہ رکھ لیا اور یعنی دن کو بھوکے رہ لیے اور رات کو قیام کر لیے، لیکن اصل تقویٰ کیا ہے؟ حرام سے بچے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حرام سے ہی نہیں بچتا اور بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ کسی کو گالم گلوچ بھی کرتا ہے، ظلم و زیادتی بھی کرتا ہے، دو نمبریاں بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، اور جو ہے وہ حرام خوری بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو یہ روزہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس ہی آئی ہے اور کچھ بھی اس کے حصے میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑی ہی جو ہے وہ عبادت گزار تھی، بہت ہی عبادت گزار ہے، اور وہ جو ہے وہ بڑے صدقات و خیرات کرتی ہے اور نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور قیام کرتی ہے، غریب غربا کے کام آتی، لیکن زبان بڑی
لمبی ہے اس کی، بڑی زبان دراز ہے، بڑی تیز ہے زبان کی، ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں، ہر بندہ اس سے تنگ ہے اس کی ذاتی نیکی کے باوجود۔ اب تو فرمایا ہی فی النار، یہ آگ میں، یہ آگ میں جائے گی، جہنمی ہے یہ عورت۔ تو کہا گیا جی ایک عورت اس کے علاوہ اور بھی ہے، وہ صرف جو ہے وہ فرض نمازیں پڑھتی ہے اور کچھ نوافل پڑھ لیتی ہے، اور بس تھوڑا بہت صدقہ جو ہوتا ہے اس کے پاس وہ پنیر کے ٹکڑے ہوتے ہیں کچھ وہ صدقہ کر دیتی ہے، لیکن زبان کی اتنی اچھی ہے کہ ہر بندہ اس سے راضی، ہمسائے ان کو تنگ نہیں کرتی، ان کو جو ہے وہ پریشان نہیں کرتی، زبان کی بڑی میٹھی ہے، زبان اس کی بڑی اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی عورت ہے۔ اگر ہماری عبادات ہمیں یہ نہیں سکھاتی، یہ ایک نا بڑا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے عبادت کا تکبر، شیطان انسان کو کہاں کہاں سے پکڑتا ہے اور کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے جیسا بندہ ہے نا اس کو اسی رستے میں لگا دیتا ہے۔ اگر کوئی شہوت پرست ہے تو اس کو شہوت کے پیچھے لگاتا ہے، اگر عبادت کرنے والا ہے تو اس کو یا تو ریاکاری پہ لگا دیتا ہے، یہ بد اخلاقی تو اس کو سکھا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں کہ بڑے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج عمرہ بھی کریں گے، لیکن زبان ان کی جو ہے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا جو ہے وہ بے ایمان ہے، باقی دنیا ساری جو ہے وہ جہنم میں جانے والی ہے، کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، ہم ہی دین کے ٹھیکیدار ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین وہی ہے جس پہ ہم نے عمل کر لیا۔ ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے کہ جنہوں نے نا کوئی چیز اپنا لی، کوئی چیز بنا لی، کہ بس ایک چیز پہ فوکس کر لیا، جہاں جاتے ہیں وہ اسی بات کو کری جاتے ہیں، اسی بات کو کری جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی ہم نے دیکھا ہے کہ آتا ہے وہ رہتا بھی پاکستانی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے فوت ہو گیا، کوئی بندہ بھی تھا کہ اس نے جو ہے وہ جو بندہ ملے نا اس کو، تم لوگ بہت غلط آدمی ہو، تم بہت فلاں ہو، کیا وجہ کیا ہے جی؟ تم لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہو، نماز فجر کے بعد سوتے ہو، یہ بہت تم غلط آدمی ہو، تم جو ہے بہت گناہ کا کام کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ حالانکہ فجر کے بعد سونا، اس میں کوئی شک نہیں کہ فجر کے بعد نہ سونا جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے، اگر کوئی کام پہ لگ جاتا ہے، عبادت پہ لگ جاتا ہے وہ، لیکن اگر وہ فجر کے بعد سو لے نا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی فجر کے بعد سوتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، مطلب بندے کو کبھی بھی نیند آ سکتی ہے، کبھی بھی تھکا ہو سکتا ہے، کبھی بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز کے اوقات میں نہ سوئے انسان، لیکن ایک بندہ نماز فجر بعد جماعت پڑھ کے آتا ہے اور سو جائے، یا ایک بندہ وہ افضل ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ فجر سے پہلے اٹھے اور نماز ہی نہ پڑھے، وہ افضل ہے۔ نمازیں اپنے ٹائم سے پڑھے گی، اپنی عبادت۔ تو بات یہ ہے کہ بعض لوگ نا ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی اچھے ہیں، ہم ہی درست ہیں، باقی ساری دنیا غلط ہے۔ تو تقویٰ یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرے اور اللہ کے نواہی جو ہے اس سے رکے۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو الزام دے، اپنے آپ کو یہ نہیں کہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ پر الزام رکھے کہ یار میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، یہ انسان کسی کو سمجھے۔ یہ تقویٰ جو ہے اس کا مقام، یہ بھی ہم کچھ اقوال بھی ذکر کریں گے۔ تو تقویٰ کا مقام کہاں پہ ہے؟ تقویٰ کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، 3 دفعہ فرمایا۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ اصل میں دل اس کا مقام ہے۔ اگر دل میں تقویٰ نہیں ہے نا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، کہ وہ لوگوں کے سامنے تو بڑے متقی ہوتے ہیں، لیکن جیسے لوگوں کی نظریں ادھر ادھر ہوئی تو ختم، تو پھر سب کچھ ہی حلال ہو جاتا ہے۔ اپنی ان کی تنہائیاں ایسے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ لوگوں کے سامنے بڑے متقی، بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جیسے لوگوں کی نگاہیں ادھر ہوئیں تو بس وہ اپنی آئی پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ اصل میں دل میں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ صرف اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ دل میں پردہ ہونا چاہیے، دل میں فلاں ہونا چاہیے، نہیں،
اس کا اظہار پھر اعضاء پہ بھی ہوتا ہے۔ اگر دل میں تقویٰ ہو تو اس کا اظہار جو ہے، کہتے ہیں نا ہنڈیا میں جو ہو وہی باہر آتا ہے، جو ہنڈیا میں ہو وہی باہر آتا ہے۔ تو اگر دل میں تقویٰ ہے تو انسان کے اعضاء میں بھی اسی کا اثر ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو صفات ذکر فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ متقی، یہ دیکھیں یہ سارے کام کرو گے تو متقی ہوگے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، ویقیمون الصلاۃ، زکوٰۃ نماز کا ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سارے انسان کے جو اعضاء ہیں یہ ان پہ جو ہے وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ اہم نہیں ہے کہ ہم تمہیں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کہ مغرب کی طرف، یہ اللہ کی مرضی، جس طرح مرضی کہہ دے۔ اگر اللہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ میں کہتے بیت اللہ کی طرف نہیں منہ کرنا، بیت المقدس کی طرف پہلے منہ کرنا تھا، پھر پہلے وہیں پہ نمازیں ہوتی تھی۔ اب اللہ نے بیت اللہ کا کہا تو وہیں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مقام ہے، وہاں پہ نمازیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اصل وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا اور نبیوں پر ایمان لانا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور متقی کون ہے؟ نیکی کرنے والے کون ہیں؟ نیکی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے قرابت دار رشتہ داروں کو مال دینا، یتیموں اور مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دینا، اور لوگوں کی گردنیں آزاد کروانے میں ان کی مدد کرنا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کون ہے نیکی کرنے والے؟ جس نے نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدے پورے کیے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور تنگی میں اور آسانی میں دونوں جگہ پہ صبر کیا، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے وقت بھی، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ متقی ہے، یہ متقی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں بھی ہو تقویٰ، اور انسان کے اعضاء سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کے اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کو دنیا میں اور آخرت میں بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تقویٰ جو ہے وہ ہدایت کا اور فلاح کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ متقین کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو احسان کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، مدد بھی اللہ تعالیٰ انہی کی کرتا ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم، تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوگی، جیسا کہ بدر میں نازل ہوئی ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، یہ 5000 فرشتے اللہ کی طرف سے تمہارے تقوی کی وجہ سے اللہ نے نازل فرما دیے ہیں۔ اگر تقوی اختیار کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق کم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ،
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے اللہ سے ڈریں تو ہم آسمانوں سے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل اس کے سامنے بالکل واضح فرما دیتے ہیں، کہ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ حق اور باطل بالکل تم پر واضح کر دے گا اور تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ اور یہی متقی، یہی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مومن، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ومن یتق اللہ، بہت سارے فوائد قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی اللہ سے کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں آسانی فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں دور فرما دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح عاقبت میں، آخرت میں متقین کے لیے ہے، وہاں بھی دنیا میں بھی فائد ہے تقوی کے، آخرت میں بھی فائد ہے، بلکہ آخرت تو ہے ہی متقین کی۔ والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاقبت جو ہے وہ تو ہے ہی متقین کے لیے، جو وہ چاہیں گے اللہ ان کو عطا فرمائے گا روز قیامت۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ لوگ جنہوں نے جو سچ لے کے آئے اور سچ کی تصدیق کی، یہی متقین ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، اپنے رب کے ہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ محسنین کا اجر ہے۔ اور روز قیامت دنیا میں جب دنیا دار سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، جن کی دوستی کی بنیاد تقوی ہوگی وہ روز قیامت بھی دوست ہی رہیں گے۔ روز قیامت جب ماں باپ سب ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے، متقی لوگ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہری پکی دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی سوائے متقین کے، کہ متقین جو ہے وہ ایک دوسرے کے وہاں بھی دوست ہوں گے۔ موت کے وقت بھی ان کے لیے راحت اور سکون ہے، اللہ تعالیٰ بڑی آسان موت فراہم کرے، ان کو مہیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین کو بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین، جن کو فرشتے بڑی ہی نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ ان کو فوت کریں گے۔ یقولون السلام علیکم، ان کو کہیں گے آئے تشریف لائیں، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیں، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تقوی کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے، ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن سب اللہ کے تقوی کا مظہر ہو۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے، روزوں کو، قیام کو، صدقات و خیرات کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ابھی یہ پرسوں ہمارے یہاں مسجد میں یہاں بھی جو اکثر و بیشتر جمعہ بھی پڑھتے تھے، ہمارے دارالقرآن کے ساتھی بھی تھے، ریحان بٹ صاحب جو جماعت کے جو ہے وہ تعلقات عامہ کے مسئول بھی، روزہ کی حالت میں اچانک ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو معاف فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.